اولیاء کرام کی مزارات اور ان کے آستانوں کے لیے kheeri.com کا سفر جاری ہے۔ آج ہم آپ کو حضرت مولانا شاہ محمد مراد بخش کے آستانے کی زیارت کراتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ کھیری لکھیم پور ضلع کے ہیڈ کوارٹر لکھیم پور سے 55 کلومیٹر کے فاصلے پر بلاک رمیا بہڑ تحصیل دھورارا کے موضع کفارہ میں آپ کی مزار شریف کفارہ جھیل کے قریب واقع ہے۔ کمرے کی شکل میں مقبرے کے اندر آپ کی مزار شریف ہے۔ جمعرات کو چھوڑ کر عام دنوں میں مقبرہ بند رہتا ہے۔ مولانا شاہ محمد مراد بخش کے والد گرامی حضرت سید سالار بخش اور دادا سید منا علیہ الرحمہ تھے۔ آپ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں بتائے جاتے ہیں۔ مولانا شاہ محمد مراد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان رشد و ہدایت کا سرچشمہ رہا ہے۔ اکابر علماء کرام اور صوفیاء کرام اپنے خاندان کا نام روشن کرتے رہے ہیں۔ ایسا بتایا جاتا ہے کہ تبلیغ و اشاعت دین کے لیے مولانا شاہ محمد مراد بخش کے دادا حضرت سید منا علیہ الرحمہ ماریرا شریف میں مقیم رہے اور پھر وہاں سے ضلع کھیری تشریف لے آئے اور کفارہ میں سکونت اختیار کی۔ تب سے آپ کا خاندان یہیں سکونت پذیر ہے۔ مولانا شاہ محمد مراد بخش کی ولادت ماریرا شریفی میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر حاصل کی، قرآن شریف کا حفظ کیا، اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ تحصیل علوم کے بعد واپس آئے، کفارہ میں ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی۔ آخر عمر تک درس و تدریس کا کام انجام دیتے رہے اور انتقال کے پہلے تک مدرسہ کے محتمم رہے۔ ہزاروں طلبہ ان سے فیض یاب ہوئے۔ مولانا شاہ محمد مراد بخش اپنے والد گرامی سے مرید تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے نبی کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کیا تھا۔ دیدار کے بعد سے ہی آپ نے دنیا ترک کر دی تھی۔ حاکم وقت نے آپ کو سکونت اور مسجد و خانقاہ کی تعمیر کے لیے 40 بیگھا اراضی اور نصف درجن سے زیادہ گاؤں معاشی امداد کے لیے معاشی مدد کے طور پر دیے تھے، لیکن آپ نے ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی اور توکل علی اللہ رہے۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو کفارہ جھیل کے قریب دفن کیا گیا۔ وصال سے پہلے آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ قبر میں پانی کا ایک لوٹا اور مصلی رکھا جائے۔ چنانچہ آپ کے انتقال کے بعد ایسا ہی کیا گیا تھا۔ آپ کی سواری ایک گھوڑی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ جنوں سے ملاقات کے لیے اکثر جنگل کی طرف نکل جاتے تھے۔ گھر پر ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ آپ سبھی سے خندہ پیشانی
اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ ایک بار قحط پڑا، لوگوں کے اصرار پر، لوگوں کے کہنے پر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا فرمائی۔ نماز ختم ہو چکی تھی، دعا فرماتے ہی یکا یک زوردار بارش شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں کہیں بھی آگ لگتی تو آپ فوراً مٹی پر دم کر کے آگ کی طرف پھینک دیتے تو آگ ایک دم بجھ جاتی۔ بتایا جاتا ہے کہ علاقے میں سانپ بہت ہوتے تھے۔ آج کل جیسا علاج نہیں ہو پاتا تھا۔ آپ سانپ کے کاٹے ہوئے مقام پر دم کر دیا کرتے تھے تو مریض شفایاب ہو جایا کرتا تھا اور اس پر سانپ کے زہر کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اس وقت بیشتر مکان کچے ہوتے تھے۔ اکثر ان مکانوں میں سانپ بھی رہا کرتے تھے۔ آپ مٹی پر دم کر کے اس مٹی کو گھروں میں بکھیرنے کا حکم فرماتے تھے۔ آپ کی دعاؤں سے زہریلے سانپ اس گھر کو چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے والے مولانا شاہ محمد مراد بخش علیہ الرحمہ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ مہمان نوازی کا بڑا شوق تھا۔ آپ کے یہاں سے کبھی کوئی بھوکا واپس نہیں ہوا۔ آپ کا لنگر سبھی کے لیے عام تھا۔ تمام مذاہب کے لوگ آپ سے انتہائی عقیدت رکھتے تھے۔ آپ کے پاس حاضر ہوتے تھے، فیض حاصل کرتے تھے۔ آپ سبھی کو ایک خاص تعلیم دیتے تھے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ آپ کا یہ قول بہت مشہور ہے، بیٹوں کو، عزیزوں کو، رفیقوں کو کھلا جا، بیٹوں کو، عزیزوں کو، رفیقوں کو کھلا جا، ہنستا ہوا پھر شوق سے جنت کو چلا جا۔ آپ کے صاحبزادے مولانا عزت علی صاحب ابھی بقید حیات ہیں۔ آپ کی مزار شریف مرجع خلائق بنی ہوئی ہے، لیکن وہاں پہنچنے پر افسوس بھی ہوتا ہے کہ جس آستانے کو ہمیشہ گلزار رکھنا چاہیے تھا، جس آستانے کے دروازے 7 دنوں کھلے رہنا چاہیے تھے، اس مقبرے کا دروازہ جمعرات کے دن کھولا جاتا ہے۔ شاید وقت اور حالات کے حملوں نے کہیں نہ کہیں عقیدے پر اثر ضرور ڈالا ہے۔ یہ اولیاء کرام کے مزارات، یہ اولیاء کرام کے آستانے، اولیاء کرام کی درگاہیں، جہاں سے تمام مذہب و ملت کے لوگوں کو فیض حاصل ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی راہ میں، اس کی عبادت میں، اس کی مخلوق کی خدمت میں گزاری ہے۔ اللہ ان سے راضی ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ انہیں نہ تو کوئی خوف ہے، نہ کوئی رنج ہے، نہ کوئی ملال ہے۔ یہ فریاد کرنے والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ بعد وصال بھی ان کے تصرفات جاری رہتے ہیں۔
یہ اپنے چاہنے والوں پر، اپنی محبت کرنے والوں پر اپنا خاص کرم اور نظر کرم فرمایا کرتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام، ان کے آستانے آج بھی ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد ذہن و دل کو سکون ملا کرتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں kheeri.com۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اسے شیئر کیجئے، اسے لائک کیجئے۔ گزارش ہے کہ آپ kheeri.com کو سبسکرائب کریں۔ غفران احمد کو اجازت دیں، لیکن اجازت لینے سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا حاجی RA عثمانی صاحب کا، جنہوں نے بزرگوار حضرت مولانا شاہ محمد مراد بخش علیہ الرحمہ کی مبارک زندگی کے حوالے سے بہت کچھ ہمیں جانکاری دی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔